سفر کرتا گیا، کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب حسین کے نانا پہنچے، سمٹ گیا جعفر۔ السلام علیکہ یا ربی، پروردگار میرا سلام۔ پردے کے اندر سے آواز آئی، علیکہ السلام یا حبیبی، بابا جی راضی رویہ جی، محبوب میرا بھی سلام۔ شاہ جمال اس اشارے نو سمجھے جملہ پڑھنا ہی چھڑ دے وہاں، جیسے آیا نا پردے کے اندر سے سلام کا جواب، بلا تشبیہ حسین کے نانا نے پردے سے کان لگایا، پروردگار یہ تو بول رہا ہے، پروردگار یہ تو بول رہا ہے۔ میں صدقے ہو جاؤں اس بندے تو سفیر عباس جی جو علی کے نام پہ خوش ہو جاتا ہے، پروردگار یہ تو بول رہا ہے۔ ہاں میرا حبیب ہم بول رہے ہیں، یہ ہم کو جو سمجھا اس نے بھی کمال کیا ہے۔ حافظ آباد کی یہ روایت ہے، یہ ہمیشہ علم اور معرفت سنتے ہیں، اس لیے میں بھی چھڑ گیا آپ کے سامنے۔ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں۔ دیکھیے گزشتہ درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ نیچے چھوڑ چھاڑ کر بغیر روح کے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ اب آگے بڑھیے کیونکہ آج مختصر سی بات ہے اور مختصر سے وقت میں ہی اس کا جواب ہوگا۔ خیر ملاقات کا آغاز سلام سے ہوا، السلام علیکہ یا ربی۔ پردے کے پیچھے سے سلام کا جواب آیا، کیا آیا آپ سن چکے ہیں۔ ابھی بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی، پوچھا اے میرے رب کیا یہ تیری آواز ہے جس آواز میں مجھے سلام کا جواب ملا۔ پہلے تو یہاں سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جبکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نور کے پردے حائل تھے۔ کثر احادیث سے اور جعفر جتوئی صاحب کے اس بیان سے یہی بات بلی معلوم ہوتی ہے، اور نہ جانے اس موضوع پر میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لہذا یہ تو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب دوسرا شبہ جو ہم میں سے اکثر کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی زمین کی سطح پر رہ کر اللہ سے کلام کیا، دونوں باتیں حق اور سچ پر مبنی ہیں، دونوں میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ گنجائش نکالنے والوں نے گنجائش نکالنے کی پوری کوشش کی مگر سب نامراد ہو کر لوٹے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے بشر سے کلام کیا، مگر اس کے کلام کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی آواز کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح ہمارے ہاں مختلف لوگوں کے بولنے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کسی کی آواز نرم ہوتی ہے، کسی کی آواز سننے میں سخت معلوم ہوتی ہے، کسی کی آواز میں لطافت ہوتی ہے اور کسی کی آواز میں گرج۔ اب یہ ویسا ہی سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو ہے مگر کیفیت کیا ہوگی، پاؤں تو ہے مگر کیفیت کیا ہوگی، پنڈلی تو ہے مگر کیفیت کیا ہے؟ تو میں ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس کی کیفیت سے لا علم رکھا گیا ہے، یعنی ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے خدا کی ذات کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں جانتا، لہذا ایسے معاملات میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کہ اس کی ذات کی کیفیت کیا ہے۔ خیر آگے بڑھیے کیونکہ مختصر وقت میں مختصر ہی گفتگو ہو، کیونکہ آج کل کافی مصروفیات کی وجہ سے آپ سے ویسے بھی گفتگو کرنے کا کم ہی موقع ملتا ہے، اور کئی لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ بڑے خاموش ہیں، کیا غالی شیعہ یا نصیری شیعہ یہ جتنے بھی بد عقیدہ مشرک لوگ ہیں سب پکے سچے مسلمان ہو گئے ہیں، یا پھر آپ کا موضوع ہی ختم ہو گیا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ جب سے یہ جہاد شروع کیا ہے اور جب تک میرے جسم میں جان باقی رہے گی، روح باقی رہے گی، میں اپنے اس مشن سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اپنے اللہ کی توفیق اور مدد سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ میرے پرانے درس ان میں نے کوئی خاص جوابات تو نہیں دیے جو کہ کوئی بھی اہل علم دے سکتا ہے، مگر جیسے جیسے میرا شوق اور میرا کتابوں کا مطالعہ بڑھتا گیا تو وہ باتیں جو نہ آپ کو کتابوں میں ملے گی اور نہ ہی کسی مولوی سے، الحمدللہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ذہن سے جواب نقضی تلاش کرتا ہوں، اور آپ بھی یہ سب کچھ مجھ سے کئی گنا بہتر کر سکتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ جس طرح وقت بدلا گفتگو بھی بدلی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو خامیاں مجھ میں آج بھی موجود ہیں درس و تدریس کے حوالے سے انشاءاللہ عمر عقل اور علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے بہتر ہوتی جائے گی۔ موضوع میرے پاس ہر وقت تیار رہتے ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا اے میرے خدایا
یہ سلام کا جواب جو میری طرف لوٹا ہے، کیا یہ واقعی آپ کی آواز ہے؟ یعنی اپنے شک کو اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ ہی سے سوال ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں محبوب، یہ ہم ہے، یہ ہم ہے۔ اب ان کے ہاں یہاں ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد ہے خدا اور شیر خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا بھی شرک ہے، جس طرح عیسائی تثلیث کے پیروکار ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحن یا انا کا لفظ استعمال کیا، وہاں نحن سے مراد اللہ، عیسیٰ اور مریم ہے۔ انہوں نے نحن اور انا میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کو بھی شامل کر لیا اور خود کیا، جبکہ قرآن اس عقیدے کے بارے میں سوائے شرک اور جہنم میں جانے کے موجب کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اب اسی طرح یہ لوگ بھی کفر و شرک میں کسی سے پیچھے کیوں رہے؟ انہوں نے بھی انا اور نحن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ یہی بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انا اور نحن سے مراد کون ہے، یعنی اس وقت سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا بلکہ دینے والے تھے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں اسی کی تشریح ہوگی اور کچھ باتیں جو یہ بدماش بیان کر گیا ہے ان کا بھی جواب ہوگا۔ اور یہ ان کو بدماش میں نے لوگوں کی فرمائش پر کہا ہے، کیونکہ لوگ مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ ان کو ذاکر کیوں کہتے ہیں، یہ تو بے غیرت اور بدماش لوگ ہیں۔ خیر، آج میں نے آپ کی بات مان لی، اب ایک نقطہ ہے وہ سمجھا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی ذات اپنے اختیارات، اپنی صفات اور بادشاہت میں یکتا ہے، پھر اللہ نے اپنے لیے زیادہ تر مقامات پر جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پکے سچی موحد مسلمان کو کیوں کے لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً دینی معاملات میں۔ خیر، جواب یہ ہے کہ قرآن عربی طرز میں اترا ہے، عام بندے کے لیے انتا اور خاص اور صاحب عزت کے لیے انتم، آپ۔ اسی طرح اردو اور پنجابی میں بھی تم، جبکہ ادب کے لیے آپ، پنجابی میں تو اور ادب کے لیے تسی۔ تو یہ الفاظ کا چناؤ ہے کہ ادب کے لیے آپ لگ جاتا ہے ورنہ عام میں تم ہی۔ جس طرح کوئی بھی صاحب عزت شخص آج کل ہم عام سنتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا۔ چودھری لوگ، وڈیرے، سیاستدان، بادشاہ، وزیر، مشیر، یہ سب ہمیشہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں سزائے موت دیتے ہیں۔ اب ہم سے مراد کیا وہاں موجود سبھی لوگ شامل ہیں؟ نہیں، فیصلہ تو صرف بادشاہ نے سنایا ہے، تو ادب کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرماتا ہے، ادب کے لحاظ سے زیادہ قریب کا جملہ پہلا ہے، فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے یا فرماتا تھا۔ تو جب ایک شخص جو صاحب عزت ہو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، تو کیا ہو رزاق ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، مالک ہو، دستگیر ہو، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، گن شکر ہو، جو داتا ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو، کیا وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے، جس کے لیے ہر قسم کی تعریفات ہیں؟ لہذا ادب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا نام ادب سے لیا جائے، جبکہ قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اب اس بارے میں کیا کہو گے؟ جہاں بھی اللہ سے مانگا گیا وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ سورۃ اخلاص، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کی خوب مذمت فرمائی، مجھے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میری ساری گفتگو سورۃ اخلاص جیسی دلیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ لہٰذا اگر نحن سے مراد وہ 3 یا 2 ہے، پھر تو اللہ واحد نہیں رہتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے اس کی ذات کا ادب کرو، یا پھر شرک کرو کہ اس سے مراد 3 یا 2 ہے۔ اور کچھ تو اہل علم اس معاملے میں بہت ہی الگ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔